السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، حاضرین و پردہ نشین حاضرات، ربیع الاول شریف کی مصروفیت اور خود طبیعت بھی بہت زیادہ غیر موافق، ناسازگار ہونے کی وجہ سے ایک دو اتوار اور سنڈے حاضر نہ ہو سکا۔ دعا کریں اللہ تعالی دینی خدمات پر مستقیم رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ مسلسل 6-7 پارٹ آپ نے سنا اور الحمدللہ محظوظ ہوئے۔ آج یہ 8واں پارٹ ہم آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، بدعت کیا چیز ہے۔ میں نے کہا تلک عشرۃ کاملہ، اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ ایک اور پارٹ لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ دین کی خاطر، خدمت دین کی خاطر جب تک زندہ رکھے خدمت لیتا رہے، وہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ گزشتہ پارٹ میں قرون اولیٰ میں مستحب اور نیکی کی چیزوں پر بدعت کا لفظ نہیں بولا تھا، تو اس پر خاص طور سے بحث کی گئی تھی اور شرعی عدالت میں اہل بدعت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آپ نے محظوظ کیا 7واں پارٹ، یہ 8واں پارٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ امت کو نعم البدل عطا فرمائے، ہماری خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی مجھ سے منسوب ہیں سب کو خوش رکھے، صحت و تندرستی اور توانائی کے ساتھ رکھے، خصوصاً بیوی بال بچے کو سلامت رکھے۔ برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالی شرک و کفر کو نہیں بخشے گا۔ 2 جگہ ایک ہی سورہ میں، پارہ نمبر 5 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پہلی جگہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔
پارہ نمبر 5 میں 2 جگہ سورہ نساء ہی میں مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ شرک و کفر کو نہیں بخشے گا، کافر کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کافر کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا اخروی انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گمراہی کفر کی بنسبت چھوٹا جرم ہے۔ کفر اور شرک کے مقابلے میں گمراہی چھوٹا جرم اخروی انجام کے اعتبار سے نظر آ رہا۔ جس شخص کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی وہ کافر نہیں ہے۔ اس خیال سے عموماً لوگ بہت ہلکے انداز میں کسی بدعتی و گمراہ شخص کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ شدت کا برتاؤ کیوں کیا جائے، کہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، کھاؤ پیو نہیں، اسے بڑھ کر سلام نہ کرو، وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کرو۔ یہ بیجا شدت کی بات ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، دعا کریں، کیونکہ گمراہی اگرچہ اخروی انجام کے اعتبار سے کفر سے کم درجے کا گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انجام کے اعتبار سے گمراہی کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے کہا اخروی انجام کے اعتبار سے کفر و شرک سے کم درجہ ضرور ہے، لیکن دنیا میں انجام کے اعتبار سے گمراہی کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کسی شخص کا کفر معلوم ہو تو مسلمان دین کے معاملے میں اس کو ناقابل اعتبار سمجھ کر اپنے دینی مسائل اس سے دریافت نہیں کریں گے۔ کلیئر ہے؟ تو اسے اپنا دینی پیشوا نہیں بنائیں گے۔ نتیجہ کے طور پر مسلمان اس کے کفر کے شر و فساد سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کے دین و ایمان کو اس کی طرف سے زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص کافر نہ ہو، گمراہ ہو، تو لوگ اس کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے ان سے قرب اختیار کرنے میں کچھ قباحت محسوس نہیں کریں گے، اپنے اسلامی معاملات و مسائل میں اس کی طرف رجوع بھی کریں گے۔ اس لیے اس میں اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کی بدعقیدگی اور بدعت کے اثر کو قبول کر لیں گے۔ اس حکمت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یا ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی سخت تاکید کی اور بد عقیدہ لوگوں کی سخت مذمت بیان کی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، جیسے آپ دیکھیں کنز العمال حدیث نمبر 1090 میں ہے، اہل البدع شر الخلق والخلیقہ، گمراہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اسی کنز العمال حدیث نمبر 1098 میں ہے، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی گمراہ شخص کی تعظیم و توقیر کی اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ گمراہ شخص چونکہ بظاہر صحیح العقیدہ مسلمان نظر آتا ہے، بلکہ کبھی دینی پیشوا کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن اندر سے اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر یا تو کافر ہو چکا ہوتا ہے اور زندیق کی طرح ہوتا ہے، یا کفر کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح العقیدہ مسلمان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اس سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ ایسے گمراہ شخص کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 49۔
ترجمہ یہ ہے، اللہ کسی گمراہ کا روزہ، نماز، صدقہ، حج، عمرہ، جہاد کوئی بدلہ و احسان قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ زمانے میں آنے والے کچھ گمراہ قوموں کے بارے میں فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں کو برا کہیں گے، ان کی شان گھٹائیں گے، گھٹا کر پیش کریں گے۔ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو اور نہ نکاح کا رشتہ قائم کرو۔ کنز المال حدیث نمبر 32465 32465۔ دار قطنی اور ابن نجار کی روایت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، یعنی ان کی امامت قبول نہ کرو۔ کنز المال حدیث نمبر 32525 32525۔ اس حدیث کی روایت خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مریض ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر مر جائیں تو انہیں دیکھنے نہ جاؤ، انہیں سلام نہ کرو اور ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو۔ کنز المال کتاب الفضائل حدیث نمبر 32539 32539۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کو وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہوں گے۔ ایسے وقت میں تم علم شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور خود کو بدعت سے بچاؤ۔ سنن دارمی 67/1 باب من باب الفتیہ یا من ہاب الفتیہ۔ سنن دارمی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ صبیغ نام کا ایک عراقی شخص، ہر بات کو بڑی توجہ سے سنیں، بدعت اور بدعتی۔ سنن دارمی کی والیوم 167 وہی باب من ہاب الفتیہ میں یہ ہے کہ صبیغ نام کا ایک عراقی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ اس نے قرآن کی متشابہ آیات مطلب وہ آیات جن کی مراد اللہ کو معلوم ہے اور بندوں کو ان کی مراد معلوم کرنے کی کوشش کرنا گمراہی ہے۔ آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گمراہی کی وجہ سے اسے بہت مارا۔ اس نے توبہ کر لی اور مصر چلا گیا۔ مصر میں صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ صبیغ نامی شخص سے میل جول نہ رکھیں۔ مسلمانوں نے صبیغ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صبیغ پر یہ معاملہ بہت بھاری پڑا تو اس نے لوگوں کو اپنی توبہ کا یقین دلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ صبیغ نے اچھی طرح توبہ کر لی ہے۔ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت دی۔ آج کے اہل سنت علماء کا بد مذہبوں سے روکنا یہ کوئی بدعت یا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ایمان کا تحفظ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ریفرنس میں نے سنن دارمی کے حوالے سے بتایا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ درس ملتا ہے کہ گمراہ و بد مذہب آدمی اگرچہ توبہ کر لے، اس وقت تک اس پر دینی معاملات میں اعتماد کرنا نہیں چاہیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اس نے صدق دل سے توبہ کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار علماء و مشائخ عوام اہل سنت کو بد مذہب گمراہ جماعتوں، حالات حاضرہ کے حسابات، وہابی، اہل حدیث، غیر مقلد، سلفی جماعت جتنی بھی ہے، تبلیغی، جماعت اسلامی، دیوبندی وغیرہ، کہ علماء اور پیشواؤں سے دور رہنے کی سخت تاکید کیوں کرتے ہیں؟
ان کی بیجا شدت اور تعصب نہیں بلکہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بد عقیدہ لوگوں کی گمراہ گری سے بچانے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ارادے سے انہیں احادیث کریمہ کے مطابق نصیحت کرتے ہیں. یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے. یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلنا بھی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم کرنا، میرے طریقے کو بھی لازم کرنا اپنے اوپر، اور میرے خلفاء کے بھی طریقے کو لازم کرنا. خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر ہیں. میں اتنی سی ہی یعنی آج پارٹ 8 میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں تاکہ آپ کو ابھی میلاد النبی کا الحمدللہ دور چل رہا ہے. آج 22 ربیع الاول شریف ہے. اللہ تعالیٰ بچے ہوئے اس عظیم ماہ کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے. اعتراض کرنے والے کیوں کر اعتراض کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ عید منانا نہیں چاہیے؟ میلاد النبی کا کانسیپٹ خراب ہے. اور ابھی دیکھیے 10 دن 15 دن کے بعد اب پھر 11ویں پر بحث چلنی شروع ہو جائے گی. بدعت کیا چیز ہے کہ اس پارٹ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، احتیاط دیکھیں ایمان کے تحفظ کے لیے حضرت عمر ابن خطاب کہ وہمی طور پر بھی اگر شک ہو یہ شخص ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کی صحبت سے دور رہیں. اور جن کے لیے آپ پازیٹیو ہیں، یقینیات اعتمادیات بحال ہے، آپ ان کی صحبت میں رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں. یہی اہل سنت جماعت کے علماء چیخ چیخ کر ہمیشہ آپ کو رہبری کر رہے ہیں. میرے بھی اس مسلسل 8 پارٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کی طرف دھیان دیں. ہم اب کبھی بھی جھگڑے کرنا نہیں کہتے. سب سے بڑی بات جو آج کے اس پارٹ میں گمراہی کو شرعی عدالت کے میں ہم نے خود پیش کر دیا تھا، مومن ہی گمراہ ہوتا ہے. تو کچھ مغالطے میں پڑنے والے عوام جو ہیں، مومن ہوتا ہے تو ہے نا، ایمان تو ہے نا ان کے پاس، کیوں نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. آج جو سب سے امپورٹنٹ بات بتایا میں نے، حالانکہ اس دن بھی بتایا تھا کہ اگر گمراہی حد کفر کو پہنچ جاتی ہے تو پھر کافر ہے، اور حد کفر کو نہیں پہنچتی ہے، مگر پہنچنے کا ایک امکان ہے نا. آج بھی بتا رہا ہوں جو میں نے بتایا کہ اگر کوئی کافر اور مشرک ڈکلیئر ہے تو آپ ان سے مسئلہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. لیکن کوئی جبہ دستار اور دین کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے تقریر کرے یا دین کا کام کرے، اگر ہو گمراہ وہ، تو بتائیے کتنا خطرناک ہے. ان کے ظاہری شباہت و شکل کو، ان کے مسلمان ہونے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے آپ ان سے قریب ہوں گے، مسئلے سیکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کو وہ اپنے اندر کی جو خباثت ہے وہ دے دیں گے. تو اگر انجام دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو بڑا خطرناک ہے گمراہیت. اخروی اعتبار سے وہ پرسنلی طور پر خطرناک نہیں ہے اگر حد کفر کو نہیں پہنچا، لیکن عام کھلے عام کافر و مشرک سے آپ بچ سکتے ہیں، بلکہ بچیں گے. جیسے ایک دنیاوی اس کی مثال دوں، دعا ضرور کریں آپ سب.
اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے دینی خدمات لیتا رہے۔ جنگل کا سانپ اور آستین کا سانپ، یہ دونوں آپ نے سنا ہے محاورہ۔ جنگل کے سانپ سے کبھی خطرہ ہوتا ہے آپ کو؟ آپ اپنے گھر میں جنگل میں سانپ رہے، لاکھوں ہزاروں رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن معلوم اگر آستین میں سانپ ہے تو کتنا خطرہ ہوگا، کب کاٹے گا، کب ڈسے گا، کب کاٹے گا، کب ڈسے گا۔ تو یہ جنگل کے جو سانپ ہے کفر و شرک ہے، آستین کے جو سانپ ہے یہ گمراہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ بچنا کس سے ہے آپ کو، اور ہم صبح و شام یہ گمراہوں سے بچنے کیوں کہتے ہیں؟ ہم کافروں سے بچنے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو جانتے ہی ان سے بچنے کی بات ہی کیا ہو، تو بچیں گے ہی آپ۔ یہ بس یہ مثال دے کر کے آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری دینی خدمات کو قبول فرمائے، علماء اہل سنت سے جڑے رہیں، عوام اہل سنت کو یہ توفیق نصیب فرمائے، بال بچوں کو سلامت رکھے، گھر بار اولاد کو برکتوں سے نوازے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم پر جن کے حقوق ہیں انہیں دل سے ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے جن پر حقوق ہیں میں ان کو دل سے معاف کرتا ہوں مولا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، دینی خدمات کے لیے کہ اکرم کے حیات کو باقی رکھ، اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علی النبی الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔